way is accepted. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار. اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی، اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام پلس بچوں کی قرات، پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں، ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، بڑی مشہور آیت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا اپنے لیکچرز میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا اور نہ اس سے بہتر کوئی قرآن کی آیت مبارکہ تھی اس حوالے سے کہ کوٹ کی جاتی اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے اوپر. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے. بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا. ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی. رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے. پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے یار یہ انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے. اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی
سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ الحمدللہ یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے ایونٹ کو وہاں مینیج کیا اور آیات اور احادیث کو ڈسپلے کر کے ٹرو پکچر اسلام کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ اینڈ پہ میں بالکل سلوٹ کروں گا قطر کی گورنمنٹ کو بھی کہ جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا، باقی پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ان سے لرن کریں کہ بجائے صرف نعرے لگانے کے اسلام کے نام کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔